السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوکیو جاپان سے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی اس وقت مخاطب ہے۔ آج کی گفتگو میں توبہ کی اہمیت اور اس کا طریقہ، اس سلسلے میں تھوڑی بات چیت ہوگی۔ تو یہ توبہ ایک ایسا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے عذاب اور سزا سے ہم اور آپ سب بچ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ غلطی، گناہ، بھول چوک سب سے ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان میں خیر و شر دونوں رکھ دیا ہے۔ انسان خطاؤں اور غلطیوں کے ساتھ نیک اور صالح اعمال کا بھی مرکب ہے۔ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے، تو اللہ کے حضور میں توبہ کرنا چاہیے، یعنی اس سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے گناہ پر نادم ہونا چاہیے۔ آئندہ اس گناہ کے کرنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اس بات کی پوری نیت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں توبہ اور اس لفظ کے مشتقات تقریباً 87 بار طرح طرح سے استعمال ہوئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کی توبہ کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کو بار بار قرآن کریم میں دہرایا جا رہا ہے۔ المعجم المفہرس لالفاظ القرآن فؤاد عبدالباقی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ساری تفصیلات نظر آ جائیں گی۔ قرآن کریم میں بار بار یہ تاکید ہے، اور اللہ کی جانب رجوع کرنے کی تاکید ہے، اور یہ رجوع کرنا جو ہے دراصل یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ اگر صرف ایک آیت صرف اشارہ کے طور پر پیش کروں تو قرآن کریم کی سورہ تحریم نمبر 66 آیت نمبر 8 میں ایمان والوں کو ایک واضح حکم دیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ توبہ خالص ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے، اور پکی ہونی چاہیے، اور صاف دل سے ہونی چاہیے۔ یہ توبہ دائمی ہو۔ تفسیر قرآن کریم کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی بھی مومن مسلمان ریاکاری والی توبہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ صرف دکھلاوے کے لیے توبہ کریں اور اصل میں دل میں اس کا خیال نہ ہو، ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اپنی غلطی یا گناہ معلوم ہونے پر اخلاص کے ساتھ ایمانداری سے اللہ تعالیٰ سے ہر مسلمان کو معافی طلب کرنا چاہیے، اور طلب کرتا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طور سورہ تحریم میں اپنے ازواج مطہرات کو بھی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، ان کی تفصیل طویل ہے۔ ہمیں تو تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اس سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس سے ہمیں توبہ کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، غلطیوں سے اللہ تعالیٰ سے مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لوگ خود کو گناہوں کے بندھن اور زنجیروں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور نئی پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ارادوں میں کچھ مصنوعی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور باوجود کوشش کے اللہ کے بہت سے بندے اپنی اس نیک اور دلی خواہش کو پورا نہیں کر پاتے۔ دراصل وجہ کیا ہے؟ ارادے کی کمزوری ہے۔ ہمیں اس ناکامی کے وجوہات کو تلاش کرنا ہوگا، اور اب اس کو اپنی کمزوری کو دور کرنا ہوگا، اور اس مرض کا پامردی سے ہم ہمت کے ساتھ علاج کرنا ہوگا اور مقابلہ کرنا ہوگا۔ مگر اس کام کے لیے استقامت اور قلبی لگن اور اخلاص نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیز اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو اپنی کمزوری اور اس کو اپنی حقیقت اور اللہ کی قدرت اور اختیار
اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا احساس ہو جائے۔ اور اس کے حصول کے لیے تلاوت کلام اللہ، سیرت طیبہ سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہی علاج ہے، قرآن میں ہی ہمارے تمام امراض کا علاج موجود ہے۔ اگر ہم گناہوں اور معافی سے الگ ہونے اور توبہ استغفار یعنی رجوع اللہ اور خالق سے تعلق کے لیے عربی کے الفاظ اور ترجمہ کو یاد کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ مثلا ایک جملہ یہ ہے اور یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح سے ایک دوسری جملہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یعنی یہ عربی میں ہے، اور اسی طرح سے ہم اردو میں بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس قرآن کریم کی آیات اور استغفار اور توبہ کی بہت سی معلومات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابوں میں آپ کے گھروں میں بھی یہ کتابیں موجود ہوں گی، اور آپ ان کو نکال کر کے توبہ اور استغفار کا دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور بھی بہت سے الفاظ یا جملے جو احادیث کی کتابوں میں ہیں ان کو یاد کیا جا سکتا ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے وقت، تعلیم کے وقت خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اگر بچے ہیں یا رشتہ دار قریب ہیں تو ان کو بھی بیٹھا لیں اور ان کے ساتھ۔ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہوگی تو توبہ کریں گے، تو دراصل انسان کو کبھی فرصت نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ کام نکل آتا رہتا ہے۔ لہذا توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارا کب وقت آ جاتا ہے۔ شیطان اور ہمارا خراب والا نفس، جسے عربی میں نفس امارہ کہتے ہیں، وہ ہمیں توبہ کو ٹالنے پر اکساتا رہتا ہے اور بہانہ بنانے کو کہتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، آئندہ دیکھا جائے گا، ابھی تو مزہ کر لینے دو، کیا بھائی ابھی سے توبہ کر لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر توبہ کر لیا تو پھر اب آئندہ کوئی گناہ نہیں کر سکیں گے۔ اس قسم کی حماقت کی باتیں بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ مثال کوئی کہتا ہے کیا بھائی ابھی سے ہم ملا بن جائیں، کیا ابھی سے ہم صوفی صاحب بن جائیں، کیا ابھی سے ہم مولوی بن جائیں، سادھو بن جائیں، یا دنیا داری چھوڑ دیں۔ دراصل ایسے اس قسم کے خیالات شیطان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ لہذا اس قسم کے واہیات، خرافات، خیالات سے ہمیں توبہ، یہ سب خیالات ہم کو توبہ سے روکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے توبہ کے الفاظ کو کتابوں میں دیکھیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے، اور پھر دل سے توبہ کیجیے۔ ہوگا یہ کہ ہم ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ انشاءاللہ اس قسم کے ممنوع کام، غیر شرعی کام، حرام کاموں سے دور رہیں گے۔ یہی گناہ، یوں تو گناہ لاتعداد ہیں، اگر ایک ایک کو گن کر کے بیان کیا جائے تو شاید گناہوں کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ صرف توجہ کے لیے یہ اشارہ کرتا ہوں کہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، عیب جوئی کرنا، حسد کرنا، ظلم کرنا، فرائض عبادات خصوصاً نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کو بلا عذر شرعی ادا نہ کرنا، یہ سب تمام کے تمام گناہ ہیں۔ سود کھانا، کفر و شرک کی باتیں کرنا، اللہ کے کلام کا احترام نہ کرنا اور اس کو دل لگا کے نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی ایک طرح سے لاپرواہی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، اس قسم کے تمام گناہ ہیں جو ہم سے کبھی کبھی انجانے میں بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے۔ دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی نکاح کے وقت کسی نہ کسی کو گواہ بنا لیتے ہیں تاکہ معاملہ پکا ہو جائے۔ تو دراصل اگر خیال رکھا جائے تو اگر کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو، کسی نیک شخص کو توبہ کرتے وقت اگر اس کو گواہ بنا لیا جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہتر ہے۔
اگرچہ یہ کوئی شرعی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو گواہ بنائیں، لیکن میں ایک رائے دے رہا ہوں کہ اگر کسی کسی بزرگ کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے، کسی عالم کے سامنے اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اگر توبہ کی جائے تو شاید اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دراصل یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا، یہ آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں کہ توبہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں نیت کرے اور خود کو مخاطب کرے اور خود سے کہے اور اللہ کو خطاب کر کے کہے کہ اے اللہ میں سے فلاں فلاں گناہ ہو چکے ہیں اور اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ دراصل ایسا ہے کہ آئیے بلا تکلف آج ہی میں خود بھی توبہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی توبہ کریں اور تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور ان گناہوں کو چھوڑنے کا اعلان کریں اور دل میں پکا ارادہ کریں۔ نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، تہجد کی نمازوں کے بعد دعا کریں اور اس وقت توبہ کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو عزت والی زندگی اس دنیا میں بھی عطا کروائے اور آخرت میں بھی ہم کو عذاب سے بچے رہے۔ دراصل یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھی امید ہونی چاہیے۔ اس شفاعت کی امید کے لیے آپ دنیا سے پاک صاف توبہ کر کے اگر جائیں گے تو دراصل یہاں پر یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب الذی کمن لا 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 اسم لا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے اس کو یاد رکھیں۔ لا ذنب لہ، استغفر، التائب من الذنب الذی لا ذنب لہ، یہ تو آپ کو عربی میں بتا دیا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ دراصل میری درخواست ہے کہ تمام بڑے چھوٹے سب لوگ 6 کلمے جسے 6 کلمہ کہتے ہیں اسے زبانی یاد کر لیں اور ترجمہ بھی یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اپنے گھروں میں اس کی تعلیم دیں اور بلند آواز سے پڑھیں، آیت الکرسی بھی پڑھیں اور اس کے بعد توبہ کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کا گھر کا ماحول بدل جائے گا، گھر میں ایک نور پھیل جائے گا۔ کیا آپ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں بحیثیت ایک بھائی کے، بحیثیت ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے، ایک عمر والے شخص ہونے کی حیثیت سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اگر آ رہی ہیں تو اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی، مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی ہے اور ہم نے سارے فرائض ادا کر دیے ہیں۔ ایسا کوئی شخص ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے کہ آئیے اب اس تحریر کے اختتام پر قرآن کریم کی سورہ نمبر 39 الزمر کی الزمر کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور یہ فیصلہ قارئین اور ناظرین کرام آپ اور سننے والے سامعین کرام آپ کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں کہ میں اسے آیت امید کہتا ہوں، صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، قرآن میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ حوالہ ترجمہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، سید ابوالعلا مودودی نے بھی ترجمہ کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ ہم دنیا سے پاک صاف ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ درس پسند آیا تو دوسروں کو بھی پہنچائیے اور بار بار سنیے اور لوگوں کو بھی سنائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔